الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها والمهدي في وسطها وعيسى ابن مريم في آخرها في رواية أخرى لن تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها وعيسى ابن مريم آخرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. ان کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا. ایک 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک جو شخص بھی اپنے آپ کو نبی کہلوائے گا یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور کذاب تو ہوگا، لیکن اللہ کا نبی نہیں ہوگا. 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. لیکن ساتھ آپ علیہ السلام نے ارشاد یہ فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن کذاب اور دجال آئیں گے جن کی تعداد 30 ہوگی. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا. بہت ہے حضور علیہ السلام کے دور نبوت آخری ایام میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد طلحہ ازدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجا بنت حارث ایک عورت تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسحاق اکرس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بہت ہے، 4-5 اور بھی آئیں گے قیامت سے پہلے. 25 یا 26 تعداد ہو چکی ہے جھوٹے مدعیان نبوت کی. ان کا بڑا ہیڈ وہ قیامت کے قریب آئے گا جس کو دجال اکبر کہتے ہیں.
میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی شروع خطبے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس امت کے شروع میں میں محمد ہوں، جس کے درمیان میں مہدی ہوں گے اور آخر میں عیسیٰ بن مریم ہوں گے، وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت مہدی علیہ رضوان کون ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، وہ کب تشریف لائیں گے، ان کا مقام کیا ہوگا، کس خاندان سے ہوں گے، یہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کل ہماری نوجوان نسل کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ان کا تعارف نہیں جانتی۔ اہل سنت والجماعت ہم مسلمانوں کا ان کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ کب تشریف لائیں گے، کہاں ہوں گے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا، خارجی۔ اسی طرح غامدی، جوید احمد غامدی کا نظریہ اور عقیدہ ہے، جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتا ہے، نام نہاد، وہ کہتا ہے کہ مہدی کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ مولویوں کی من گھڑت کہانی ہے۔ یہ بھی غلط۔ اسی طرح اہل تشیع کا نظریہ اور عقیدہ ہے، شیعوں کا، وہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی پیدا ہو چکا ہے، 12 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں وہ سب کچھ لے کر غار میں چلا گیا ہے، وہ غار میں چھپا ہوا ہے، قیامت سے پہلے وہ آئے گا، نکلے گا۔ یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ قادیانی اور مرزائیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، قادیانیوں کا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مہدی آ چکا ہے، ہم کہتے ہیں وہ مہدی کون ہے، وہ قادیانی کہتے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا، اس دعوے میں سے ایک دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میں مہدی ہوں۔ نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا اس بدبخت نے، عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، معاذ اللہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، خدا کے بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا اس نے، 101 دعوے کیے اس بدبخت نے۔ قادیانی اور مرزائیوں کا بھی نظریہ غلط حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں۔ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان پیدا ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے، نام کیا ہوگا، یہ بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المہدی من اطراتی، المہدی من ولدی فاطمہ، مہدی میری اولاد فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا، حسنی اور حسینی ہوگا۔ کانا یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، و اسم ابی اسم ابی، اس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہوگا۔ کیا مطلب؟ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، قوم سید ہوگی، مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس وقت ان کی 40 یا 45 سال جب ان کی عمر ہوگی، 40 سال، سال کی عمر کو پہنچیں گے، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ، اس وقت کا حاکم، خلیفہ فوت ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا یہ مہدی ہے۔ لوگ کہیں گے یہ محمد، جیسے ہم آج کل بھی عرب میں محمد نام عام ہے، محمد نام رکھتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولاد کا نام محمد رکھا کریں۔ 40 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے ہیں۔
महदी का माना है हिदायत याफ्ता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजूर की ज़बान से नाम ये लफ्ज़ निकला है महदी, उसका नाम लोग महदी के नाम से पुकारेंगे। खुद हजरत महदी अलैहि रिज़वान को भी पता नहीं होगा मैं महदी हूँ। 1400 साल पहले जो हजूर ने बताया था अपनी अहादीस के अंदर, नए बादशाह बनाने में इख्तलाफ होगा कि किसको बादशाह बनाए, किसको अमीर बनाए, किसको खलीफा बनाए। हज़रत महदी अलैहि रिज़वान मदीनतुल मुनव्वरा से इस खौफ की वजह से जाएंगे मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत करेंगे, कहीं मुझे ना बादशाह बना दें, मुझे ना अमीर बना दें। आज कुर्सी के लिए जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कुर्सी मुझे मिल जाए। हज़रत महदी अलैहि रिज़वान वहाँ से हिजरत करेंगे, कहीं मुझे ना बादशाह बना दें, मैं इसका अहल नहीं हूँ। हज का मौसम होगा, हज अदा करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ करने के बाद बैतुल्लाह के साए के नीचे जिन्होंने हज किया हुआ है, उम्रा किया हुआ है, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान मकाम मुल्तज़िम के पास बैठकर दुआ मांग रहे हों। ये बैतुल्लाह है, इस मीनार उस मीनारे के दूर फासले पर मकाम इब्राहीम है। छोटा सा आप तस्वीर में देखते होंगे, एक बना मीनार सा बना हुआ है, ऊपर शीशा लगा हुआ है। उसके दरमियान में बैठकर हजरत महदी अलैहि रिज़वान दुआ मांग रहे होंगे उम्मत की हालत पर। पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जैसे फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया, इराक, शाम, बर्मा। उलमा ने लिखा ये वक्त करीब है, कोई पता नहीं है हजरत महदी अलैहि रिज़वान पैदा हो चुके हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुल्क के शाम और इराक से ताल्लुक़ रखने वाले 40 अबदाल की जमात आकर शिनाख्त करेगी। उलमा मेरे और आप जैसे नहीं होंगे, अबदाल के दर्जे पर होंगे, अल्लाह के वली होंगे। चलते चलते पूछेंगे क्या नाम है, मोहम्मद। वालिद का नाम क्या है, अब्दुल्ला। कहाँ से आए हो, मदीनतुल मुनव्वरा से। और कहेंगे आप ही महदी हैं जिसके बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, आप हमारे अमीर बन जाएं। पहले इनकार करेंगे, फिर इसरार बढ़ेगा। जब इसरार बढ़ेगा तो उनके हाथ पर बैत होगी, बैत अलल जिहाद। सबसे पहले हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के हाथ पर बैत करने वालों की तादाद 313 होगी। वहाँ से निकलेंगे, मक्का मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाएंगे, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर सलातो सलाम पढ़ेंगे। वहाँ से लश्कर निकलेगा शाम की तरफ। शाम में यहूद और नसारा के खिलाफ जंग होगी हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के लश्कर के साथ। इतनी बड़ी जंग होगी, 3 दिन मुसलसल जंग होगी। पहले दिन जंग बगैर नतीजे के ख़त्म हो जाएगी, दूसरे दिन जंग बगैर नतीजे के ख़त्म हो जाएगी, तीसरे दिन जंग मुसलमानों को फतह देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जंग की। और इतना माले गनीमत मिलेगा मुसलमानों को, माले गनीमत इतना मिलेगा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जितना बनु कल्ब की बकरियों के बाल होते हैं। बनु कल्ब एक कबीला था अरब में, बहुत हज़ारों की तादाद में उनकी बकरियां होती थी। उस बकरियों की बालों की मिकदार के बराबर मुसलमानों को माले गनीमत मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को खुशी नहीं होगी। वजह इसकी यह है, हज़ूर ने सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह खुश क्यों नहीं होंगे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर एक घर के 10 बंदे होंगे, 9 शहीद हो चुके होंगे, 1 बचा होगा। इसी वजह से मुसलमान खुश नहीं होंगे। 47 साल की उम्र तक, यानी 40 साल में वो मुसलमानों के खलीफा बनेंगे। जब 47 साल की उम्र को पहुंचेंगे, 7 साल मुसलसल मुसलमानों के वो अमीर रहेंगे। पूरी दुनिया के अंदर अदल से इंसाफ के दुनिया को भर देंगे, यहूद और नसारा का खात्मा करेंगे। इसी असना में दज्जाल निकल आएगा, पूरी दुनिया में दज्जाल गुमराही फैलाएगा। उधर से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर, बात मुख्तसर कर रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर हज़रत महदी अलैहि रिज़वान दज्जाल का खात्मा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे,
فلسطین کے اندر موجودہ اسرائیل کے اندر باب لد کے مقام پر جا کر جہاں دجال چھپنے کے لیے بھاگے گا وہاں قتل ہو جائے گا. اس کے بعد یہود و نصارہ کا قتل عام ہوگا. 2 سال حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہیں گے. 7 سال خود امیر رہیں گے. کل عمر ان کی 49 سال ہوگی. 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی فلسطین کے اندر وفات ہوگی. بیت المقدس کے اندر ان کی تدفین ہوگی. یہ ہیں سچے مہدی کی نشانیاں جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا. میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو لوگ مہدی کہیں گے. اس کا نام محمد ہوگا. پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دے گا. یہ سچے مہدی کی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. آج سے ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کریں. اگر ہم زندہ نہ رہیں, ہماری نسلیں زندہ رہیں اور حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو گیا, وہ تشریف لے آئے, تو اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں سے اٹھائے. حضور نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر کی جو مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں شامل ہوگا, حضور نے ارشاد فرمایا میں آج اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ عظیم لشکر ہوگا. اس لیے دعا مانگا کریں. جو فتنہ چل رہا ہے, فتنوں کا دور چل رہا ہے, پروپوگنڈا چل رہا ہے, اس وقت بھی ہوگا. جب حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے اس وقت بھی پروپوگنڈا ہوگا. جیسے آج علماء کے خلاف ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کے خلاف ہوگا. مسلمانوں کے 3 گروہ بنیں گے. ایک مخالفت کرے گا حضرت مہدی کی, ہو گئے اتنا پوری دنیا کے یہود اور نصارہ اکٹھے ہو گئے, ہم مٹھی بھر مسلمان ان کے خلاف جہاد کریں گے. حضرت مہدی علیہ رضوان پر ہاں جہاد کریں. اس لیے دعا مانگا کریں اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑا کرے, ہماری نسلوں کو اہل حق کے ساتھ اٹھائے. تو قادیانی اور مرزائیوں کا نظریہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ مہدی آ چکا ہے, مرزا غلام قادیانی کو معاذ اللہ وہ مہدی کہتے ہیں. شیعوں کا عقیدہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ مہدی پیدا ہو چکا ہے, غار کے اندر چھپا ہے. وہ بھی غلط ہے. مہدی پیدا ہوں گے مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوں گے اور سید ہوں گے. اسی طرح خارجیوں کا اور غامدیوں کا بھی نظریہ غلط ہے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا. مسلمانوں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے حضرت مہدی پیدا ہوں گے, مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوں گے, اور 49 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگی. بیت المقدس فلسطین کے اندر ان کی تدفین ہوگی. مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. یہ سچے مہدی کی نشانیاں ہیں. نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, قوم سید ہوگی. ایک روایت کے مطابق والدہ کا نام آمنہ ہوگا. مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوں گے. 40 سال کی عمر میں لوگوں کو پتہ چلے گا یہ مہدی ہیں. 47 سال 7 سال خود مسلمانوں کے امیر بنیں گے. 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزاریں گے. 49 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگی. فلسطین کے اندر ان کی تدفین ہوگی. یہ ہے سچے مہدی کی نشانیاں جو ہماری نوجوان نسل کو, ہماری عورتوں کو پتہ نہیں ہے. قادیانی اور مرزائیوں کو پتہ ہے, شیعوں کو پتہ ہے, ان سے پوچھیں جو غلط ہے. مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. اس لیے آج سے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں بتائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری نسلوں کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں سے اٹھائے, اس کی حمایت یافتوں میں سے اٹھائے, اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں جس صورت میں یا الہ العالمین تو ان کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو یا الہ العالمین اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما۔ جب موت کا وقت آ جائے تو یا الہ العالمین زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔